خوش آمدید عرفان معراج میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج علمی باتیں ہوں گی اور آج آپ کو وہ راز بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو ہم تک پہنچے ہیں یا ہم نے آگے نہیں پہنچائے ہوئے۔ میں عرف کی اس وادی میں جا کر حضرت بابا فرید کی اس روایت کو آپ کے سامنے اس انداز میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جناب گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ آج کی رات فرشتے ایک نہیں دو نہیں 70,000 کی تعداد میں روایات میں آتا ہے کہ نازل ہوتے ہیں، تلاش کرتے ہیں ان گھروں کو کہ جن کے دروازوں کے پیچھے عبادت ہو رہی ہوتی ہے، توحید ہوتی ہے، رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، مودت ہوتی ہے، اور وہاں جا کے نور کے طباق روشن کرتے ہیں، نثار کرتے ہیں، ان کو بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ اور یہ بیان کرتے ہوئے یہ عارف اللہ کا یہ پیارا حبیب آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہا کہ غفلت میں رہنے والوں کے لیے یہ آنسو ہیں جو اس دن بھی محروم رہ جائیں، اس رات بھی محروم رہ جائیں اور اس دن بھی گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ بابا سے پوچھا گیا حضرت آپ ان کے لیے رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں اس نادانی پہ رو رہا ہوں کہ وہ کتنی بڑی رحمت سے غفلت میں پڑ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں اور ان کو علم نہیں ہوتا کہ آج کیا غنیمت مل رہی ہے اور وہ اس سے محروم رہ گئے۔ میں مزید جاننے کی کوشش کروں گا اور مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے درمیان مفتی عابد مبارک صاحب تشریف فرمائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب، مختصراً شب معراج کہتے کسے؟ میں اسے شب عشق کہوں، شب عرفان کہوں، شب دعا کہوں تو کیا کہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ تمام ہی عالم اسلام کو اور ہمیں دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو شب معراج کی بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ یہ وہ عظیم معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو عطا فرمایا۔ بے شک۔ قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان اللہ۔ معراج عروج سے ہے اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو نص قطعی سے ثابت ہے، صحیح۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنی بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ پھر اس کی دوسری قسم وہ ہے جو احادیث مشہورہ سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پھر آسمانوں کی سیر کے لیے لے جایا گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کی تیسری قسم وہ ہے جو خبر آحاد سے ثابت ہے، جس میں وہ فضائل و کمالات ہیں جو امت جھوم جھوم کے بیان کرتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اس میں شبہ بھی ہے، اچھا، دلیل بھی اس کے اگینسٹ لاتے ہیں۔ اس کا حکم، اس کے انکار کا حکم کفر نہیں ہے۔ صحیح۔ ہم آج کے دن جشن منائیں، خوشیاں منائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے، اللہ اکبر۔ اور یہ وہ معجزہ جو کسی بھی نبی علیہ السلام کو حاصل نہ ہوا۔ یہ معجزہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے خاص انعام، اور یہ وہ عرصہ ہے جب تبلیغ دین کرتے کرتے 11 سال بیت چکے ہیں، اللہ اور پھر کفار کی وہ شرارتیں بھی جاری ہیں، وہ جفاکاریاں بھی ہیں، وہ ظلم و ستم بھی ہیں۔ اب ایسے میں رب ذوالجلال جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، وہ جو خاص لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ اکبر، ہر چیز ہی اس کا احسان ہے، اللہ اکبر، لیکن خاص یہ احسان فرما کر مخلوق کو جتلا بھی دیا گیا۔ اس بندہ خاص کو ملاحظہ بھی فرما رہا ہے کہ میرا حبیب میری راہ کی طرف بلانے میں کتنی پریشانیوں کو فیس کر رہا ہے، کتنی چیزیں اس کے سامنے آ رہی ہیں، تو پھر ام ہانی کے گھر آرام فرما ہیں، حرم میں
اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ابھی سو رہے ہیں، اور پھر آ کر ان کو جگاتے ہیں، اور کسی نے بڑا خوب لکھا کہ اپنے مبارک ہونٹوں سے، وہ کافوری ہونٹوں سے پیارے آقا علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دینے لگے اللہ اکبر، کہ اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں، سبحان اللہ، تو اس طرح اٹھایا. اور جب میرے آقا علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اے سبحان اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت آپ کو یاد فرما رہا ہے. اور ایک طرف تو وہ تھا سبحان اللہ عز وجل، یا اللہ دیدار کرا دے، اور جواب آتا تھا لن ترانی، لن ترانی یا موسیٰ، آپ دیکھ نہیں سکیں گے، نہیں یا اللہ دکھا دے. اور پھر ایک جھلک، ایک جلوہ، اور موسیٰ علیہ السلام اس جلوے کی تاب نہ لا سکے، اور یہاں پر یہ ہے کہ جاؤ میرے حبیب کو لے آؤ. اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اور بات، پیارے آقا علیہ السلام کو پھر لے جایا گیا، اور سب سے پہلے حتیم میں لا کر شق صدر ہوا، اللہ، اور پھر وہ نور سے بھر دیا گیا، اور پھر براق پیش کیا گیا. صرف تو پہلے سے نور سے بھرا ہوا تھا، بھرنے کی کیا ضرورت؟ یہ 3 جگہ پر آیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو شک کیا گیا. وہ پہلی مرتبہ جب جبرائیل علیہ السلام لے جانے لگے، وہ ہیں تو میرے آقا علیہ السلام نور، سبحان اللہ عز وجل، نور سے خالی کب تھے وہ؟ سبحان اللہ عز وجل. لیکن وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے شق صدر فرمایا، اور پھر وہ ایک سونے کے تشت پر وہ نور کو اونڈھیلا گیا، اور پھر دوبارہ بند کر دیا گیا. سبحان اللہ، یہ الگ معاملہ ہے، یہ حدیث میں ہے، مسلم شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے. پھر یہ جو ہے وہ سفر شروع ہوتا ہے. اب یہ مبارک سفر ہے، اور جبرائیل علیہ السلام لے کر جا رہے ہیں براق، اور براق پھر یہ جا اور وہ جا، چند لمحے میں پہنچ گئی. سبحان اللہ. میں یہاں پہ یہ جو پہلا فیس ہے اس پہ تو ہم نے کافی کچھ سمجھ لیا. اب یہاں پہ بہت سارے فیسز آئیں گے آگے، ملاقات بھی آپ سے ہی پوچھوں گا میں، مگر علامہ صاحب، علامہ باقر عباس زیدی صاحب، 2-3 باتیں قابل فکر ہیں. ایک تو معراج کے نصیب ہونا، پھر یہ کہ ہجرت سے پہلے ہونا، 5 سال پہلے قبل. اچھا، پھر معاملہ یہ ہے کہ دیدار رب کائنات ممکن ہے، اور ممکن ہے تو پھر کس طرح سے ممکن ہے؟ یہ تو بڑی نعمت ہے اگر ہو رہا ہے ایسا، تو بیان فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. عرض کروں کہ معراج کا مسئلہ مسلمات میں سے ہے اور ضروریات دین میں شامل ہے. یہ اور بات ہے کہ معراج آج کی شب ہے یا نہیں ہے. اچھا، تاریخ میں اختلاف ہے، یعنی ہماری روایات کی روشنی میں آج کی شب بعثت ہے، شب مبعث ہے. آج وہ رات ہے کہ جس رات پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق کے نام سے، اور غار حرا سے آپ کو لایا گیا کہ اب آپ جو ہے وہ اعلان نبوت فرمائیں ظاہری طور پر. اور یہ جو شب ہے یہ اس اعتبار سے برکت ہے کہ ملائکہ نازل ہوئے اور آپ پر اقرا کے نام سے آپ کو خطاب کیا گیا، اور آپ نے پڑھا. 40 دن آپ نے غار حرا میں گزارے، اور انوار قدسیہ کو آپ لیتے رہے. کبھی غار سے نکلتے تھے، اطراف میں جو مناظر تھے ان پر نگاہ کرتے تھے، کبھی آسمان پر نگاہ کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ یہ جو ترقی اور یہ جو عروج ہے وہ آپ کو حاصل ہوا. اس مقام پر آئے کہ اس رات آپ کو مبعوث کیا گیا، اور خداوند عالم نے احسان کیا مومنین پر. بہت آپ دیکھیں کہ یہ تعبیر لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ قرآن کریم میں کہیں اور نہیں ملتی ہے. اللہ اکبر. منت گزاری، خداوند عالم ہر نعمت اس کی منت ہے ہمارے اوپر. ایسا ہی ہے. بس معلوم ہے کہ یہ کوئی خاص چیز ہے. ہدایت لے کر آنا ایک نبی کا قیامت تک کے لیے خاتم الرسول ہے، ٹھیک ہے. اور
لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین لے کے آ رہے ہیں، اس کا آغاز ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ کتاب ہے جس نے انسانوں کو ہر طرح کی ضلالت سے نکال کر ہدایت کی طرف لانا ہے، اور آپ اس کے واسطہ ہیں، صحیح صحیح. واسطۃ الفیض ہیں. خداوند متعال اس قرآن کریم کے لیے فرماتا ہے کہ اگر ہم اسے پہاڑ پر نازل کرتے تھے لرأیتہ خاشعا متصدعا، خشیت اللہ. یہ قلب رسول اس قابل ہے کیا کہ اسے تحمل کر سکے. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں یہ خصوصیت ہے، اور کسی کائنات کی ہستی میں صحیح پہاڑ آپ کو ظاہری طور پر نظر آتا ہے اس قابل ہے، صحیح. لیکن جو تحمل اس میں ہے وہ کہیں نہیں ہے. لہذا آپ دیکھیے کہ رسول گرامی نے ایک ایسے معاشرے میں کہ جو ہر طرح کی یعنی کثافت سے بھرا ہوا تھا، جی جی ٹھیک ہے، انہی انسانوں کو قرآن کریم کے ذریعے کس مقام پر لا کھڑا، اللہ اکبر، انہی میں سے چکمک نکلے، ستارے بن گئے. انہی میں سے آپ دیکھیں کہ لوگ کس مقام پر اللہ پہنچے، اکبر اللہ ٹھیک ہے. تو یہ جو خصوصیت ہے آج کی رات میں وہ یہ ہے، جی. یہ شب مبس ہے. اس کے بہت سارے اعمال ہیں، نمازیں ہیں، دعائیں ہیں. میں پوچھوں گا آج کی رات جو ہے وہ ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے پڑھنا اور کل کا دن صحیح روزہ ہے. صحیح. اچھا کل کا روزہ بھی جی ہاں. صحیح. اچھا چاہنے والوں کو اپنے اور سننے والوں کو یہ بھی بیان فرما دیں کہ اگر آج شب مبعث ہے تو شب معراج کس دن ہے تاریخ کے حوالے سے؟ جی ہاں، ہمارے اعتبار سے شب معراج جو معروف ہے، جس کی آیتیں ابھی آپ نے سنی تلاوت کی، وہ 17 ماہ رمضان ہے. 17 ماہ رمضان. خوب خوب. اور 1 سال پہلے ہجرت سے، ٹھیک شعب ابن ابی طالب سے نکلنے کے بعد ٹھیک یہ واقع ہوئی ہے. ٹھیک ٹھیک اور اس کے مسائل ہیں، ٹھیک. یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ نے سوال کیا، رویت کا، جی مشاہدے کا، یہ وہاں پر ہے اور ہونا بھی چاہیے. یہ رویت ہوئی ہے. جہاں ماشاء اللہ سبحان اللہ. مفتی ابوبکر محی الدین صاحب سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کریں گے کہ کس قسم کی جی جی ایسے ہی ہے. اب چونکہ یہ سمجھ میں آ گیا آسانی سے اور بہت حساس معاملے ہیں، مگر الحمدللہ مجھے پورا اطمینان ہے کہ ہمارے یہاں جو علماء کرام آتے ہیں وہ اس خلوص کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ آسانی ہوتی ہے، الجھن نہیں ہوتی. اب انہوں نے بیان فرمایا کہ شب معراج کسی اور دن ہے، آج شب مبعث ہے، تو کیا واقعی تاریخ میں مختلف حوالے ہیں، مختلف روایات ہیں؟ پہلا سوال میرا یہ ہوگا. دوسرا کہ یہ جو معراج ہے یہ کس نوعیت کی ہے، یا روحانی ہے، خوابی ہے، جسمانی ہے؟ بیان فرمائیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. سب سے پہلے تو اس خوبصورت پروگرام پر آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اہل علم کی اس مجلس میں شریک ہوں. جو سوال آپ نے کیا ہے اس کی وضاحت کے لیے میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ جو صحابہ کا مزاج تھا وہ اس قسم کے معاملات میں تاریخ ضبط کرنے کا نہیں تھا. اچھا. اسی لیے ہمیں اس طرح کے جتنے بھی ایام ہیں جن کا بعینی ہی عبادت سے، وہ عبادت تو ایک لازمی چیز ہے، جو فرائض ہیں، جو حج ہیں، وہ الگ چیز ہے، مگر اس طرح کے واقعات کی حقیقت اس رات میں یا اس تاریخ میں نہیں ہے، وہ بذات ہی واقعہ اہم ہے. اچھا. اصل اس کی اہمیت اس واقعے کی ہے، اصل انعام وہ واقعہ ہے. تو صحابہ کے ہاں جو اس دور تھا اس میں اس طرح سے انضباط تاریخ کا رکھنے کا نہیں تھا، تو اختلافات اسی وجہ سے ہوئے. صحیح. جس طرح ایک قول یہ سامنے آیا، یہ بھی ہمارے بزرگوں کا بھی ہے. اچھا. اور 27 رجب کا ہمارے بزرگوں کا بھی ہے، اور ایک قول ربیع الاول کا بھی ہے، ربیع الاول کا بھی ہے، مختلف رمضان کا بھی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک خاص اہتمام صحابہ کا نہیں ہوا کرتا تھا. سال کے بارے میں جیسے ہجرت کے 1 سال پہلے کا بھی قول ہمارے یہاں بھی ہے، اور 14 مہینے پہلے کا ایک قول ہمارے یہاں بھی ہے، اور جیسے آپ نے عرض کیا 6 مہینہ پہلے کا وہ بھی ہمارے یہاں قول ہے. تو تاریخ کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، کسی رات کے تعیین میں اس کی اہمیت نہیں ہے. اس کے واقعات میں اور جو اللہ نے اس میں انعامات رکھے ہیں، اصل چیز وہ سمجھنے کی ہے، اصل وہ چیز بیان کرنے کی ہے کہ یہ کیا ہے معراج. اور اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ مفتی صاحب نے عرض کیا اور بڑی خوبصورت بات کی کہ کتنے سال جو تکلیف گزاری ہے اللہ کے رسول نے، اور وہ کیسی تکلیف تھی
کہ اپنے کوئی ہڈی اٹھا کے آ جاتا تھا، بوسیدہ ہڈی ہاتھ میں لے کے آقا وہ مجمع کے درمیان میں مجھے اور آپ کو کہے، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور ان سے آگے کہے کیا یہ کہتے ہو کہ یہ دوبارہ زندہ ہو؟ پھر وہ سورہ یاسین میں جواب دیتا ہے اس کا. کیا وہ دیکھیے جتنا انسان بالا اور بلند ہوتا ہے اتنا حساس ہوتا ہے، اللہ اکبر. اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے. اور زبان کے زخم وہ تو صبح و شام نشتر چل رہے تھے. پھر آپ دیکھیے وہ جو طائف کا واقعہ ہے، اکیلے سفر کر رہے ہیں، ایک اکیلے اللہ کے نبی گئے، اور پھر طائف والوں نے کیا کیا نہیں کیا. صحیح. یعنی پتھر کا برسا دینا، لوگوں کو پیچھے کر دینا، پورے قدم مبارک کا خون آلود ہو جانا، یہ کیسی تکلیف تھی. جسمانی چھوڑیے، ایک قلبی تکلیف کتنی لوگوں کا رویہ کیسے. اور پھر سب سے بڑی تکلیف جو اللہ کے نبی کو تھی، وہ ان ساری تکلیفوں کو بھی چھوڑ کے جسے قرآن نے بھی ذکر کیا، وہ تکلیف یہ تھی کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. اللہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. سورہ کہف میں بیان فرمایا، اللہ نے بیان کیا اللہ کہ آپ اتنے دکھی ہیں کہ اپنے نفس کو ہی ختم کر دیں گے. اس ایسا دکھ نہ کے ہو. ہمارے کیسا دکھ ہے یہ کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو رہے. آپ تو پھر اللہ نے آگے پوری ذکر کی. مگر اس پوری جو مکی زندگی کا اب اختتام ہونے کو ہے، یہ تکلیف والی زندگی اب ختم ہونے کو ہے، اور ہر آدمی جب کام کر لیتا ہے تو اسے انعام دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ پوری اس زندگی کا ایک ایک لمحے اور ایک ایک نشتر کا انعام ہے جو اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہے. بڑا انعام ہے، اس سے پہلے کسی کو اب یہ دیکھیے عطا نا نہیں کہ ہوا. کتنی تکلیف کیا ہے بات اور ہے. کیا زمانہ ہے، کیا اور بات. اس کا انعام بھی پھر یہی ہونا چاہیے تھا، اور کوئی اور اس کا انعام بن نہیں سکتا. کیا بات ہے. اچھا، انعام تو کیونکہ کاملیت کا نام ہے، اور پھر انعام وہ کیوں ہو جو کسی کو دیا ہے، یعنی وہی انعام ہو جو اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیا. اسی دوران ہمارے درمیان ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب موجود ہیں، میں ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہوں گا. میں استفادہ کروں گا آپ سے ڈاکٹر صاحب. یہ بحث تو بہت پرانی ہے، اب روحانی ہے، جسمانی، یہ معاملہ الگ ہے، مگر دونوں کیفیتوں میں معراج کے تو ہم قائل ہیں کہ ہوئی ہے، اور پھر برملا ہوئی ہے، برجستہ ہوئی ہے، کاملی طور سے ہوئی ہے، وہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اور کسی بھی طور سے فرق اگر ہم کہتے ہیں روحانی ہے یا نیند میں ہے یا جسمانی، کہ اس سے کوئی فرق آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اویس بھائی، روحانی ہوئی ہے یا پھر آپ کو نیند میں ہوئی ہے، آپ کو بیداری میں ہوئی ہے، کمال تو یہ ہے کہ آپ کو بیداری میں نوازا جائے. نیند میں تو بعض اوقات ہمیں بھی بہت ساری چیزوں سے نواز دیا جاتا ہے. اور انتہائی آسان سے الفاظ میں اگر میں آپ کو اور اپنے ناظرین کو سمجھاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمن. بے شک ایسے ہی کہ ایک تو معراج وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزازاً عطا ہوا، اور دوسری معراج جو اللہ کے نبی کے طفیل ہم سب ایمان والوں کو عطا ہوا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے لیے بھی ایک معراج ہے، اور وہ نماز ہے. کیا بات ہے. یہ تو نہیں فرمایا کہ اگر نیند میں نماز پڑھو گے تو معراج حاصل ہوگی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم بیداری میں نماز پڑھ کے معراج کی وہ روحانیت حاصل کریں، اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہم ان کے تمام کمالات اور فضائل کے اوپر پردہ ڈھانپ کر اس کے بعد ہم یہ کہنا شروع کر دیں وہ ساری چیزوں کے انکار کر کے کہ جی آپ کو تو بیداری میں ہوا ہی نہیں، آپ کو تو خواب میں یہ اعزاز حاصل ہوا. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ علامہ فرمائے کہ ہمارا اعزاز رسول اللہ کے اعزاز سے زیادہ ہو گیا کہ آپ کو تو خواب میں بلایا گیا، اور ہمیں بیداری میں اللہ پاک دن میں 5 مرتبہ معراج کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. تو بہرحال یہ معراج کا جو واقعہ ہے، بنیادی طور پر ہمارے لیے اس میں بہت ہی زیادہ سبق آموز کچھ چھوٹے موٹے واقعات ہیں. جی، وہ بیان فرمائیں. اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو بیان کر کے یہاں سے اٹھ جائیں کہ جی رسول اللہ کو اعزاز حاصل ہوا، اور آپ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے بیت المقدس سے پھر آپ کو آسمان دنیا اور پھر عرش تک آپ کو لے جایا گیا. بلکہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں، اور یہ چیز کسی اور نے میرے خیال میں شاید نہیں لکھی، حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے عرش پر بٹھایا. یہ بھی آپ کو ایک اعزاز دیا گیا، کمال ہو گیا کہ آپ کو اپنے عرش پر بھی بٹھایا گیا. اب کیا اس کی کیفیت تھی تو ہم تو وہاں موجود نہیں تھے.
جہاں بہت ساری چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہاں اس قسم کے واقعات بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتے، لیکن کیا ہمارا سمجھ میں آنا ضروری ہے؟ نہیں۔ آج کے دیہات میں رہنے والے بھی یہاں شہری زندگی کے ماحول سے ناواقف ہوتا ہے تو وہ ہماری ٹیکنالوجی کا انکار کر دیتا ہے، ایسا ہی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہم یہاں بیٹھے آسمان دنیا اور پھر اوپر کی چیزوں کو ہم یہاں بیٹھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ جو واقعات اور حالات معراج کے حوالے سے اس معراج کے واقعے کے ساتھ جڑے ہوئے واقعات ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لوگ بھی دکھائے گئے جو باقاعدہ اپنے پتھروں سے اپنے سروں کو کچل رہے تھے۔ اللہ اکبر، یا اللہ۔ پوچھا گیا کہ آقا علیہ السلام بتائیں یہ کون لوگ تھے؟ جواب عنایت ہوا کہ یہ میری امت کے بے نمازی تھے کہ جن پر اللہ پاک نے اس قسم کا عذاب مسلط فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے خواتین کو دیکھا کہ ان کی اکثریت جہنم میں تھی۔ خواتین کی اکثریت؟ خواتین کی اکثریت جہنم میں تھی۔ اللہ اکبر، ابھی 8 مارچ گزرا ہے۔ جی چلیں، اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا۔ جی، تو یہ بات رسول اللہ نے خواتین کے مجمع میں ارشاد فرمائی۔ خواتین چونک گئی کہ جی یہ کیا معاملہ تھا کہ ہماری اکثریت وہاں جہنم میں۔ رسول اللہ نے اس کے 2 اسباب بیان فرمائے کہ ایک سبب یہ ہے کہ یکسرن اللعنہ، کہ لعن تان بہت زیادہ کرتی ہو، اور دوسری یہ کہ تکفرن العشیرہ، کہ اپنے شوہروں کی نافرمانیاں ان کی ناشکری کرتی ہو۔ اللہ اکبر، یہ 2 وجوہات۔ یہ 2 وجوہات۔ اب خواتین کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں یہ باتیں ارشاد فرمائی، تو اس کا معنی تو خالصتاً یہی ہوا نا کہ جہاں مرد آزاد نہیں ہے وہاں خواتین بھی آزاد نہیں ہیں۔ جب رسول اللہ کی زبان مبارک سے یہ بات فرمائی جا رہی ہے اور سنی جا رہی ہے کہ خواتین ہی کی اکثریت جہنم میں ہے، جہنم تو ایک قید خانہ ہے، وہ کوئی اعزاز والی جگہ تو نہیں ہے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اللہ پاک نے اس قسم کے الفاظ قرآن کریم میں جہنم کے لیے استعمال فرمائے ہیں۔ تو خواتین کی آزادی کہاں سے ممکن ہے؟ مردوں کے لیے آزادی کہاں سے ممکن ہے؟ میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آزاد تو جانور ہوتا ہے، انسان تو آزاد ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات۔ آزاد تو جانور ہوتا ہے، اس کو جہاں وہ چاہے وہ کھائے، جہاں چاہے وہ پیے، جہاں چاہے وہ لیٹے، جہاں چاہے وہ بھونکے، کچھ بھی کرتا رہے، ہم اس سے اپنی جان بمشکل چھڑا لیتے ہیں۔ خواتین کے لیے آزادی یہ ناممکن سی بات ہے، مردوں کے لیے آزادی ناممکن سی بات ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ آپ جو چاہیں کھا سکتے ہیں، آپ جو چاہیں پہن سکتے ہیں، آپ جو چاہیں پی سکتے ہیں، ہم تو نہیں کھا سکتے جو چاہیں۔ ہم اگر حرام کھانا بھی چاہیں تو ہم نہیں کھا سکتے ہیں، ہمیں اللہ کا حکم نہیں ہے، بالکل نہیں کھا سکتے۔ اچھا، میں یہاں پہ سوال میرے ذہن میں آیا ہے، میں چاہتا ہوں موقع سے فائدہ اٹھاؤں۔ علامہ باقر عباس زیدی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ خواتین کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے، مرد جنگیں کرتے ہیں، بڑی تعداد میں کرتے ہیں، مرد ہی کرتے ہیں، مرد معاش سنبھالتے ہیں، مرد بڑی تعداد میں میدان میں جاتے ہیں، باہر کام کاج دیکھتے ہیں، سیاست میں مرد زیادہ ہوتے ہیں، پھر بھی خواتین جہنم میں زیادہ ہیں؟ یہ خداوند متعال عادل ہے، اس نے ایک میزان رکھی ہے کہ جو بھی اس کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس کی اطاعت سے خارج ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب یہ طے کرنا کہ تعداد کس کی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تو اگر یہ ثابت ہو جائے روایت کے ذریعے، قطعی روایت کے ذریعے، تو اس پہ کوئی بات کی جا سکتی ہے، وگرنہ مشکل ہے اس کا اس بات کرنا۔ یہاں پر تو کہ مردوں کی جو حالت ہے وہ خدا، مردوں کی حالت چھوڑے، علماء انہی روایات میں علماء کے بارے میں بھی روایت بیان کریں نا کچھ، اس میں یہ کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ کینچیوں سے اپنے بدن کو کاٹ رہے تھے۔ اللہ اکبر، شب معراج۔ اللہ، پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ میری امت کے علماء ہیں جو کہتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، لما تقولوا ما لا تفعلون۔ یہ یعنی ہمیں جو ہے نا اس حقیقت تک پہنچنا چاہیے کہ یہ شب معراج کی جو روایات ہیں نا، یہ انسانیت کو تمثیلاً درس ہے کہ ایسا ہوگا۔ لہذا وہ جو جنت اعمال ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ بھی ہے مسئلہ کہ وہ تو ابھی وجود میں نہیں آئی، انسان اپنے عمل سے بنائے گا، صحیح ہے۔ تو یہ کون سی جنت تھی جس میں آپ گئے، یا کون سی جہنم تھی جو آپ نے دیکھی؟ صحیح، ٹھیک ہے،
تو جو علماء نے بیان کیا وہ یہ کہ یہ جنت البرزخ اور جہنم البرزخ ہے، کہ اس میں جو عذاب ہو رہے تھے وہ ہے. اس لیے کہ روایات میں ہے کہ القبر اما روضۃ من رضوان الجنہ او حفرۃ من النار. قبر خود جب ہے تو یہ خود جنت کا ایک حصہ ہے یا برزخ ہے. ابھی تو قیامت کبریٰ نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تشخیص دینا اگر ثابت ہو جائے روایت میں کوئی ایسی چیز تو اچھی بات تھی، اس اعتبار سے کہ جنہوں نے ان خواتین نے سنا وہ اسے سبق لیں، اور مردوں کے لیے بھی سبق ہے، ان کے لیے بھی سبق ہے. اپنی تعداد کو کم کریں، نہ لے جائیں وہاں. شکریہ علامہ باقر عباس زیدی صاحب آپ کا. گفتگو ابھی جاری ہے، اب خواتین ہو یا مرد ہو، آج کی رات سدھار کا وقت ہے، اور پھر اعتبار کا وقت ہے، یقین کا وقت ہے، اعتماد کا وقت ہے. اور علم جیسے جیسے آتا رہے گا، عرفان آئے گا تو پھر آپ کو عبادت بھی مزہ آئے گا. ایک مختصر سے وقفہ لے رہے، شب معراج کی بات ہو رہی ہے، عرفان معراج میں آپ کا انتظار رہے گا. محفل پہ چادر تنی